امام ابن کثیر نے اس بات کو ذکر کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو جنت میں داخل کرے گا تو اس کو 4 نبیوں کی خوبیاں عطا کر کے داخل کرے گا۔ فرمایا پہلے نمبر پہ اللہ ہر جنتی کو قد آدم عطا کرے گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام جتنا قد اس کو عطا کر کے جنت میں بھیجے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ ہر جنتی کو حسن یوسف عطا کرے گا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن عطا کر کے جنت میں بھیجے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ ہر جنتی کو عمر عیسیٰ عطا کرے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر عطا کرے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اللہ ہر جنتی کو اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی عطا کر کے جنت میں بھیجے گا۔ جب اللہ کسی کو جنت میں داخل کرے گا تو 4 نبیوں کے اعزازات اس کو عطا کر کے اللہ جنت میں بھیجے گا۔ تو کہا جو بوڑھی بھی ہوگی اس کو بھی اللہ جوان کر کے جنت میں بھیجے گا۔ خوش طبی فرمائی، مزاح فرمایا، لیکن اس میں عزت نفس مجروح نہیں ہوئی، اس میں غلط بیانی نہیں تھی، جو حقیقت تھی اس کے مطابق کلام کیا گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر یقین کی دولت حاصل تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تو حضور کے گھر کے گرد کفار نے گھیرا ڈال رکھا تھا، ننگی تلواریں۔ میرے حضور نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لیٹایا اور امانتیں دے کے کہا علی یہ فلاں فلاں کی امانتیں پڑی ہیں، صبح اٹھ کے امانتیں دے کے تم بھی مدینے آ جانا۔ بستر دیا اور حضور خود چل دیے۔ کفار کو خبر نہیں ہوئی کہ حضور چلے گئے، وہ اس انتظار میں تھے کہ حضور ابھی اندر ہیں، لیکن مولا کائنات کو حضور نے اپنے بستر پہ لٹایا۔ میں کہتا ہوں مولا کائنات کا مقدر جن کو حضور کا بستر ملا، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ہاں جن دنوں میں حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے، اعلی حضرت کے ترجمہ کنز الایمان کے اوپر ایک حاشیہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا ہے اور ایک نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا ہے۔ جب آپ سفر پہ نکلنے لگے تو نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ سے فرمایا کہ آپ میرے بستر پہ سو جانا۔ جب نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اعلی حضرت کے بستر پہ لیٹے تو فرماتے ہیں سارے جسم سے اللہ اللہ کی صدائیں آنی شروع ہو گئی۔ صاحب اگر یہ مقام یہ مرتبہ اعلی حضرت کے بستر کا ہے تو بتائیے سرور کائنات کے بستر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو مولا کائنات کو حضور کا بستر ملا۔ علماء کہتے ہیں کسی نے پوچھا علی اس رات ننگی تلواریں لے کے کفار مکہ کھڑے تھے، نیند آ گئی تھی؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں زندگی میں ایک ہی رات ملی تھی جس رات مجھے موت کا ڈر نہیں تھا اور میں گہری نیند سویا تھا۔ کہا باہر تو ننگی تلواریں تھیں اور پہرے دار کھڑے تھے، انہیں یہی تھا کہ حضور اندر ہیں، تو حضور کے مغالطے میں آپ کو بھی تو نقصان دے سکتے تھے، تو آپ کو نیند کیسے آئی؟ مولا کائنات فرماتے حضور نے جاتے وقت کہا تھا علی صبح اٹھ کے امانتیں دے کے تو بھی مدینے آنا۔ مجھے حضور کی بات پہ یقین تھا صبح بھی ہوگی، امانتیں بھی دوں گا، جب تک مدینے نہیں پہنچوں گا میری موت نہیں آئے گی، کیونکہ حضور فرما گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور امت کے لیے حضور نے زندگی کے جو ضابطے رکھے، جو طرز زندگی حضور نے اپنی امت کے سامنے اقوال کے ذریعے افعال کے ذریعے
امت کے سامنے رکھا ہے. اگر آج بھی امت اس سیرت اور صورت کی روشنی لے کے اپنی زندگی کا تعین کرے تو آج بھی اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا فرماتا ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دے کے گئے ہیں اور جو نور خطبے حضور نے دیے اور جو امت کے سامنے حضور نے راہیں رکھی. ہمارے شہر سیالکوٹ کے اندر اسلام آباد کے ایک عظیم عالم دین تشریف لائے. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات دی. فرمانے لگے کہ میں دیار غیر میں گیا تو جن کے ہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہ بھی اس علاقے کے مشہور عالم دین تھے. تو بیٹھک ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی. فرمانے لگے ہمارے یہاں سالانہ ایک کانفرنس منعقد ہوتی ہے بین المذاہب، جس میں ہر مذہب کے نمائندے شامل ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم وہاں گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو ہم جتنے مسلمان وہاں بیٹھے تھے ہم ایک سائڈ پہ چلے گئے نماز کے لیے. نماز ادا کی، واپس آ کے میں پھر اپنی جگہ پہ بیٹھا تو میرے ساتھ ایک غیر مسلم اسکالر بیٹھا تھا. میری طرف دیکھ کے کہنے لگا ایک بات پوچھوں. میں نے کہا پوچھو. کہنے لگے جب آپ اپنی عبادت کر رہے تھے تو آپ نے کوئی لفظ بولا اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے تھے بیٹھے تھے انہوں نے اپنے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے. یہ کیا تھا؟ تو کہتے میں نے انہیں کہا کہ یہ ہمارے نبی کا نام ہے. جب کسی کے لبوں پہ آتا ہے تو امت اس نام کو چومتی ہے. وہ کہتے ہیں بات ختم ہو گئی، کانفرنس ختم ہوئی، وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر. اگلے سال ہم پھر اکٹھے ہوئے. جب ہم نماز پڑھنے گئے تو نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو کہتے میں نے صفوں میں دیکھا تو وہ جو غیر مسلم اسکالر میرے ساتھ پچھلے سال تھا وہ آج ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. میں نے اسے کہا صاحب ایک سال میں قلب و نگاہ کے زاویہ بدل گئے، کیا ہوا؟ پچھلے سال آپ وہاں تھے اور ایک سال کے دوران ایسی تبدیلی آئی کہ آپ یہاں آ گئے اور ہماری صف میں کھڑے ہو گئے. تو مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے آپ سے بات پوچھی تھی کہ آپ نے کچھ کہا، سب نے انگوٹھے چومے آنکھوں پہ رکھے، کیا تھا؟ تو آپ نے کہا تھا یہ نبی کا نام ہے. تو کہنے لگا میں سوچ میں پڑ گیا کیسا نبی ہے، صدیاں گزرنے کے بعد امت اس کے نام سے بھی پیار کر رہی ہے، امت اس کا نام بھی چوم رہی ہے. تو میں نے کہا اس نبی کی زندگی کو پڑھنا تو چاہیے کہ وہ زندگی کیسی گزار کے گیا جس کی امت صدیوں کے بعد بھی اس نام کو چوم رہی ہے. تو میں نے پھر حضور کی سیرت کا مطالعہ شروع کیا. تو وہ کہتے ہیں جوں جوں میں حضور کی سیرت کو پڑھتا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے نظام کو، زندگی کو، طریقوں کو میں جوں جوں پڑھتا گیا تو وہ میرے اندر روشنی پھیلتی گئی اور ایک وقت آیا کہ میں نے کفر کے سارے راستے چھوڑ دیے اور محمد عربی کی غلامی اختیار کر لی. اگر حضور کی زندگی کو، حضور کے انداز زندگی کو اور حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کو آج بھی اگر کوئی دل و جان سے قبول کر لے تو وہ جہاں کھڑا ہو وہاں سے پلٹ کے وہ روشنیوں میں آ جاتا ہے. لیکن ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، ماننے کے باوجود اگر ہماری زندگی مشکلات کا شکار ہے تو پھر یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو رہی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کار دیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. ہمیں اسلام نے پیدائش سے لے کر قبر کی دیواروں تک سب کچھ حضور نے عطا کیا ہے. ایک ایک قدم پہ رہنمائی کی گئی، ایک ایک مرحلے پہ رہنمائی کی گئی. ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اس کو قبول کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزارنے کا ڈھب اور سلیقہ دیا تھا، مزاج صاحب ہمارا یہ ہے کہ جو پسند آئے اس کو قبول کر لیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا.
جس کو جی چاہا اس کو سینے سے لگایا اور جس کو جی نہ چاہا اس کو پسے پس ڈال دیا، اس میں ہزار تعویلیں کر دی اور اپنے ذہن کو وقتی طور پہ مطمئن کیا اور بات ختم کر دی۔ جبکہ اسلام کے جو احکام ہیں اور زندگی گزارنے کے جو طریقے دیے گئے، بہرحال وہ ہمارے لیے نفع بخشیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ برکتیں، خوشحالیاں، آسودگیاں اگر زندگی میں دے گا تو وہ نظام محمد کے صدقے سے دے گا۔ آخرت قبر ہو تو وہ بھی اس رسول کے لائے ہوئے نظام کے تحت زندگی گزارنے کے بعد ہی اللہ اخروی نجات دے سکتا ہے اور عطا کرے گا، جب ہم اس لائے ہوئے نظام کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پہ داخل کریں گے۔